جی ہم کل ہم نے بک سٹارٹ کی تھی جس کا نام تھا برسٹنگ جو ببل، اپنے ببل کو پھاڑنا، جو ہمارے جو ببل ہم نے بنایا ہوا ہے، جو خول ہم نے بنایا اس کو ہم نے پھاڑنا ہے۔ تو ہم اس میں سے سیکھیں گے کہ کس طرح سے ہم پھاڑیں گے۔ تو کل ہم نے یہ بات کی تھی کہ تین قسم کے لوگ ہیں جو کہ سیلف سینٹرڈ لوگ ہیں۔ سیلف سینٹرڈ لوگ وہ ہیں جو خدا یسوع مسیح کو نہیں جانتے، یا انہوں نے نام تو سنا ہوا ہے لیکن وہ خدا یسوع مسیح کو اپنی زندگی نہیں دیتے، جو سیلف ڈائریکٹڈ ہوتے ہیں، یعنی جو اپنی لائف کو خود جو ہے وہ گزارنا چاہتے ہیں اپنی مرضی سے، اپنے پلان سے، اپنے منصوبوں سے، اور خدا کا پلان ان کی زندگیوں میں کوئی کام نہیں کرتا۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا تھا کرائسٹ سینٹرڈ لوگ تھے، جو کہ اسپرچل پیپل ہیں، اسپرچل پرسن ہے، جو خدا یسوع مسیح کو اپنا بادشاہ مانتا ہے اور خدا کے پلان کو پورا کرنے کے لیے وہ اپنی زندگی کو وقف کرتا ہے۔ اور اسی طرح سے آگے ہے کہ جو تھرڈ جو ہے کائنڈ آف اے پرسن، وہ ہے دا فرسٹریٹڈ لائف، ورلڈلی پرسن، جو بس دنیا کی فکروں میں رہتا ہے۔ ہاں یہ ہو جائے گا تو وہ ہوگا، یہ کیوں ہوگا، ہائے کھائیں گے کہاں سے، پہنیں گے کہاں سے، جاب نہیں ہوگی تو کیا ہوگا، کیا اس طرح کی باتیں جو ہیں اس طرح کے لوگ کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہم نے جو ہے یہاں پر ہم دیکھیں گے دا کی ٹو بینگ این افیکٹو وٹنس، کس طرح سے ہم جو ہے ایک مؤثر جو ہے وہ گواہ بن سکتے ہیں۔ تو میرے عزیزو، ہم سب جانتے ہیں کہ ہمیں جو ہے کس طرح سے خدا یسوع مسیح کے ہم گواہ بن سکتے ہیں۔ پالوس رسول رومنز 12 فرسٹ میں کہتا ہے کہ have I presented every area of my life to Christ۔ سب سے پہلے جو ہمارا کام ہے وہ ہمیں اپنی زندگی کے سارے جو پہلو ہیں ہمیں اپنی زندگی کے وہ سارے خداوند یسوع مسیح کو دینے ہیں۔ جیسے پولس رسول یہ بات کرتا ہے therefore I urge you brothers in view of God's mercy to offer your bodies as living sacrifices holy and pleasing to God, this is your spiritual act of worship۔ جیسے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ رومیو کے خط میں جو ہے پولس رسول یہ بات کرتا ہے کہ ہمیں اپنے بدن جو ہیں خدا کے سامنے جو ہیں وہ زندہ قربانی کے لیے ہمیں پیش کرنے چاہیے، اور خدا کے نزدیک جو ہے یہ ہماری ایک پاک اور پسندیدہ قربانی ہوگی جو خدا کو خوش کرتی، یعنی کہ ہمیں اپنے بدن خدا کو دینے ہیں۔ By faith ask God to take his rightful place in your life۔ پھر ہم دعا کرتے ہیں کہ خداوند تو جو ہے ہماری زندگی میں ایک جو تیرا مقام ہے وہ ایک rightful space، یعنی کہ تیرے پاس وہ رائٹ ہوں اور تو وہ رائٹ رکھے تاکہ ہم جو ہے ایمان کے ساتھ جو ہے تجھ میں بڑھیں، اور جو تو ہمارے لیے سوچے ہم اسی کو قبول کریں اور اسی پر ہم عمل کریں۔ تو اس کے لیے یہ دعا ہے کہ Dear Father, I need you. I have been in control of my life and as a result, I have sinned against you. I thank you that you have forgiven my sins through Christ's death on the cross for me. I invite Christ to again take control of the throne of my life. Fill me with the Holy Spirit as you commanded and as you promised in your word. If I ask in faith, I pray this in the name of Jesus. As an expression of my faith, I now thank you for taking control of my life and for filling me with the Holy Spirit۔ ہمیں کیا کرنا ہوتا ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو خالی کرنا ہوتا ہے، اپنے گناہوں کو خدا یسوع مسیح کے قدموں میں رکھنا ہوتا ہے، اس کی صلیب کے نیچے لے کر آنا ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد جب ہم خدا یسوع مسیح پر ایمان لے آتے ہیں اور شخصی نجات دہندہ خدا یسوع مسیح کو قبول کر لیتے ہیں، تو پھر خدا کا روح ہمارے اندر آتا ہے۔ جب گناہ کو ہم چھوڑتے ہیں اور پھر خدا کا روح ہماری زندگی میں آتا ہے۔ Be confident that you are now filled with the Spirit because of his command and promise to you۔ جیسے کہ Ephesians chapter 5:18 میں لکھا ہے Do not get drunk on wine which leads to debauchery, instead be filled with the Spirit۔ یعنی کہ ہمیں شراب میں متوالے نہیں ہونا، ہمیں اس میں، کیونکہ اس سے برائی پیدا ہوتی ہے، اس سے حرام کاری پیدا ہوتی ہے، اس سے بری چیزیں پیدا ہوتی ہیں، جبکہ ہمیں ہمیشہ کیا کرنا ہے کہ خدا کے روح سے جو ہے وہ بھرے رہنا ہے تاکہ ہم گناہ سے جو ہیں دور رہیں۔
اب خدا کا وعدہ ہمارے ساتھ آتا ہے. جب ہم خدا کے ساتھ چلتے ہیں تو خدا کا وعدہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے، اور ہم خدا کے وعدوں پر یقین کرنا جو ہے وہ ہم سیکھ جاتے ہیں تجربے کے ساتھ ساتھ. جب ہم چلتے جاتے ہیں تو پھر خدا ہمیں جو ہے اپنا پیار، اپنی محبت، اپنا سب کچھ جو ہے وہ ہمیں تجربے کے ساتھ ہمیں سکھانا شروع کر دیتا ہے. کس طرح سے؟ مطلب جیسے ہم چھوٹی چھوٹی باتوں میں خدا سے کچھ مانگتے ہیں تو خدا ہمارے لیے کر دیتا ہے، تو ہم بڑے خوش ہو جاتے ہیں کہ دیکھو میں نے یہ کہا اور خدا نے میرے لیے کر دیا. ہم یعنی کہ اس طرح سے خدا اپنی حضوری جو ہماری زندگی میں ہوتی ہے وہ اس کو دکھانا شروع کر دیتا ہے، وہ اس کو ثابت کرنا شروع کر دیتا ہے کہ میں تیرے ساتھ ہوں. This is the confidence we have in approaching God, that if we ask anything according to His will, He hears us, and if we know that He hears us, whatever we ask, we know that we have what we asked of Him. یہ فرسٹ جان ہے، اس کا 5 چیپٹر 14 اینڈ 15 ورس ہے کہ ہم جب ایمان رکھتے ہیں اور ہم ایمان کے ساتھ خدا کے پاس آتے ہیں، اور ہم یہ بھی ایمان رکھتے ہیں کہ جو کچھ ہم خداوند سے مانگیں گے اس کی مرضی کے مطابق. یہاں پہ وہ کہتا ہے کہ that if we ask anything according to His will، اس کی مرضی کے مطابق اگر ہم اس سے کچھ مانگیں گے تو ہمارا ایمان ہے، اور ہمیں اس وعدے پہ یقین ہے کہ ہمارا خداوند جو ہے جو ہماری آواز کو سنتا ہے، اور جب وہ سنتا ہے تو وہ ہمیں سب کچھ وہ عطا کرے گا جو ہم اس سے مانگتے ہیں، بشرطے کہ شرط یہاں پہ یہ ہے کہ ہم اس کی مرضی کے مطابق مانگیں. مطلب جیسے کہ میں نے اوپر مثال ہم نے پڑھا اس میں ایفیژنس چیپٹر 5 میں کہ ہمیں شراب میں متوالے نہیں ہونا. تو اگر میں دن رات شراب مانگتی رہوں اور اپنی ڈیزائر کے لیے تو خدا مجھے کبھی بھی نہیں دے گا. لیکن اگر میں یہ مانگوں گی کہ خداوند مجھے تو اگر میں اس میں شراب پینے میں یا ایسی بری لت میں ہوں، تو اگر میں خدا سے یہ مانگوں کہ خداوند مجھے اس بری لت سے چھڑا، کیونکہ خدا مجھے اس لت سے چھڑانا چاہتا ہے، خدا مجھے اس چیز سے چھڑانا چاہتا ہے. جیسے کہ بھائی روی نے کہا کہ ان کا بھائی جو ہے وہ اس کنڈیشن میں ہے، تو کیا ہے کہ اس کو دعا کرنے کی ضرورت ہے کہ خداوند میرے اندر سے اس چیز کو نکال، کیونکہ خدا نکالنا چاہتا ہے، خدا ہمیں بچانا چاہتا ہے. اور جب ہم اس سے مانگیں گے اس کی مرضی کے مطابق تو وہ ہمیں دے گا، وہ ہمارے لیے دیر نہیں کرے گا. اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ میں نے آپ سے کل کہا تھا کہ ہمیں کیا کرنا ہے کہ ہمیں اپنے زندگی میں وہ تمام اگر کوئی گناہ ہے ہماری زندگی میں تو ہمیں وہ لکھنے ہیں کہ بھئی کون کون سی گناہ ہے جو مجھے خدا یسوع مسیح کے ساتھ ریلیشن شپ بنانے میں جو ہے وہ رکاوٹ ہے. جیسے کہ میں نے بولا کہ نشے کی حالت ہے، اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس میں ہم سب جو ہیں کیا کر سکتے ہیں کہ ہمیں وہ لکھنے ہیں، اور پھر ہمیں ان چیزوں کو اس لسٹ کو اپنے پاس رکھنا ہے. اس لسٹ کو جب ہم اپنے پاس رکھیں گے تو پھر ہم نے کیا کرنا ہے، پھر ہم فرسٹ جان فرسٹ چیپٹر 9 ورس جو ہے وہ ہم پڑھیں گے، جس میں کچھ یوں لکھا ہوا ہے. یوحنا یہ بات کرتا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ if we confess our sins, he is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. اور اگر ہم خداوند کے سامنے اپنے گناہوں کا اقرار کریں تو ہمارا خداوند جو راست باز خدا ہے، جو انصاف پسند خدا ہے، جو وفادار خدا ہے، وہ ہمیں ہمارے تمام گناہوں سے معاف کرنے اور پاک کرنے کی قدرت رکھتا ہے، اور وہ ہمیں کرے گا. تو پھر ہمیں یہ ساری چیزیں لکھ کے ہمیں وہ لسٹ جو ہے وہ پھاڑ دینی ہے، اور پھر ہمیں آ کے خداوند کے سامنے اقرار کرتے ہوئے ایمان رکھنا ہے کہ اب جو ہے میرے یہ گناہ جو ہے وہ ختم ہو چکے ہیں. اس کے بعد ہمارا جو کام ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے کس طرح سے خداوند یسوع مسیح کا جو ہے وہ گواہ بننا ہے. ایک موثر گواہ بننے کے لیے جو ہے سب سے پہلے ہمیں جو سیکھنے کی ضرورت ہے وہ ہے the art of conversation. ہمیں بات چیت کیسے کرنی ہے کسی کے ساتھ، ہم نے کسی کے ساتھ بولنا کیسے ہے. اگر کوئی شخص اجنبی ہے، ہم ٹرین میں جا رہے ہیں، ہم کہیں بائی مارکیٹ میں ہیں، کسی پارک میں کوئی اجنبی شخص ہمارے پاس بیٹھا ہے، تو ہم نے اس کے ساتھ بات چیت کیسے کرنی ہے.
उसका तरीका कार क्या है। मतलब हम ये है कि हम अगर कोई बैठे हैं बाहर तो हम डायरेक्टली ही उसको जो है खुदा यीशु मसीह के बारे में नहीं बता सकते, क्योंकि यहाँ पर भी और आपके मुआशरे में भी, आपकी सोसाइटी में भी मुख्तलिफ कौमों के लोग हैं, मुख्तलिफ जो है मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं। अगर आप उनको डायरेक्टली ही खुदा यीशु मसीह के बारे में कहना शुरू कर देंगे, तो वो कभी भी बंदा आपकी बात नहीं सुनेगा, वो आपके पास से उठकर चला जाएगा। तो मेरे अजीजों, जो कन्वर्सेशन है वो की है हमें अपना फेथ जो है वो शेयर करने के लिए। उसमें यह था कि टू शेयरिंग आवर फेथ विद पीपल इज टू हैव मीनिंगफुल कन्वर्सेशंस विद देम। द मोर क्वालिटी कन्वर्सेशंस वी हैव विद अदर्स, द मोर अपॉर्चुनिटीज वी हैव टू स्पीक about our faith. Conversations are the building blocks of relationships, and relationships are the foundation of every opportunity we have to share Christ with others. In addition, we will also gain a deeper insight into our relationship with Christ. तो मेरे अजीजों, मैंने आपको बताया कि बातचीत करना किसी के साथ जो है वो की है, एक चाबी है। जिस तरह से हम कहते हैं कि दुआ जो है वो हम हर एक मतलब हमारे लिए चाबी है कि हम दरवाजे खोल सकते हैं, और कहते हैं कि मेहनत जो है वो कामयाबी की कुंजी है। जब हम कामयाब होना चाहते तो हमें मेहनत करने की जरूरत है, तभी हम कामयाब हो सकते हैं। इसी तरह से खुदा यीशु मसीह का गवाह बनने के लिए जो है एक मीनिंगफुल कन्वर्सेशन जो है वो बहुत जरूरी है। और जब हम कन्वर्सेशन करते हैं तो वो किसी दूसरे इंसान के साथ हमारे रिलेशनशिप बनाने में बड़ा अहम किरदार अदा करती है। और जब हम रिलेशनशिप किसी के साथ बना लेते हैं तो वो हमारे लिए एक बुनियाद बन जाती है उस अपॉर्चुनिटी के लिए, उस मौके के लिए कि हम उसके साथ खुदा यीशु मसीह के बारे में शेयर कर सकें। और जब हम किसी के साथ जो है खुदा यीशु मसीह को शेयर कर रहे होते हैं, तो मेरे अजीजों असल में वो हम नहीं बोल रहे होते, हमारे अंदर होली स्पिरिट बोल रहा होता है। क्योंकि हम तो सिर्फ होली स्पिरिट को मौका देते हैं, हम सिर्फ बोलते हैं वहां पर, हम जो है एक आला होते हैं, हम एक जरिया होते हैं, लेकिन बोलने वाला होली स्पिरिट होता है। और जब हम होली स्पिरिट को मौका देते हैं कि वो हमारे अंदर से बोले उस शख्स के साथ, तो हम इस तरह से खुद भी जो है वो एक डीपर इनसाइट जो रिलेशनशिप हमारा खुदा यीशु मसीह के साथ है, हम उसका एक्सपीरियंस करते हैं, हम उसका तजर्बा करते हैं। उसके बाद हम ये देखते हैं कि द आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन में जो है वो 3 स्टेप हैं: द पैक, द पैरेट एंड द पास। इसमें हम ये चीज देखते हैं कि द पैक क्या है। पैक का मतलब होता है ग्रो। आप हमें अपने ग्रो से बाहर निकलकर दूसरे ग्रो में जाना होता है। यानी हमें अपने जो हम हमारे जैसे कि इर्द गिर्द के मतलब मेरे बच्चे हैं, मेरी फैमिली है, ये मेरा एक ग्रो है। अब मुझे अपनी फैमिली से, अपने बच्चों से इस ग्रो से निकलकर दूसरे ग्रो में दाखिल होना है, तभी जो है मेरी कन्वर्सेशन दूसरों के साथ हो सकती है। अगर मैं सिर्फ हर जगह हर बात में अपनी फैमिली, अपने बच्चों के साथ ही बातचीत में रहूं और किसी दूसरे से बात ना करूं, तो मैं उनके साथ कन्वर्सेशन नहीं कर पाऊंगी, और ना ही मेरा उनके साथ डीपर रिलेशनशिप होगा, और ना ही हम एक दूसरे के साथ क्राइस्ट को शेयर कर पाएंगे। Conversation can be broken down into 3 steps process, which is part of a larger process that leads to being able to share the gospel message. तो मेरे अजीजों, ये जो है हम उनको 3 हिस्सों में मैंने आपको बताया कि हम डिवाइड कर सकते हैं: द पैक, द पैरेट एंड द पास। पैक का जैसे मैंने आपको बताया कि हमें जो है अपने ग्रोह से निकलकर दूसरे ग्रोह में दाखिल होना होता है, और दूसरे ग्रोह के साथ हमें बात करनी होती है, हमें एक दूसरा ग्रोह बनाना होता है। एंड हाउ कैन वी डू दिस सक्सेसफुली, तो हम इसको किस तरह से कामयाबी के साथ कर सकते हैं। यू स्टार्ट अ कन्वर्सेशन बाय डूइंग 2 थिंग्स। 2 चीजें हैं जो हमें कन्वर्सेशन स्टार्ट करने के लिए करनी है, वो है टेक अ रिस्क। आप रिस्क लें। यू नीड टू टेक द फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट स्टेप क्या है? अब फर्स्ट स्टेप हम किस तरह से करेंगे? मैंने जैसे बताया कि हम पहले ही जाते ही तो नहीं कह देंगे कि हाँ, खुदा यीशु मसीह ने तुम्हारे गुनाहों के लिए, तुम बहुत गुनहगार हो, तुम्हें खुदा यीशु मसीह की जरूरत है, तुम्हें इस तरह से ये वो इस तरह से, मतलब इस तरह से हम डायरेक्टली बात नहीं शुरू कर सकते। हमें पहले क्या करना पड़ता है? This may seem daunting, especially when you consider what might happen. What if they don't talk to me? What if I sound awkward? But taking a risk can be as simple as making small talk. Start by smiling and saying hello, then listen to the Holy Spirit and have faith that God will help you get out of your bubble.
ہمیں جو ہے بعض اوقات ہمارے اندر بہت سے سوال پیدا ہوتے ہیں کہ یہ شخص پتہ نہیں کیسا ہوگا، یہ نہ ہو کہ کچھ چیز اٹھا کے میرے سر میں مار دے، یا مجھے مطلب پتہ نہیں یہ کیسا فیل کرے گا کہ میں جب اس سے بات کروں گی تو شاید اگلا شخص جو ہے وہ اس بات کو برا مانے، یا ہم یہ بھی بعض اوقات سوچتے ہیں نہیں میری تو آواز اچھی نہیں ہے، نہیں مجھے تو بولنا نہیں آتا، میں کیسے بولوں گا، مجھے تو بڑے بڑے الفاظ نہیں آتے، میں تو اتنا پڑھا لکھا نہیں ہوں، یا میری انگلش اتنی اچھی نہیں ہے، میں تو اتنی اچھی اردو بھی نہیں بول سکتا، تو میں کیسے اس بندے سے بات کروں گا؟ یہ بہت ساری ایسے سوال ہمارے ذہن میں آتے ہیں۔ تو میرے عزیزو، ہمیں سب سے پہلے جو اس کو سمپل سے سمپل بنانا ہے وہ یہ ہے کہ ہم اسمائلنگ فیس کے ساتھ کسی دوسرے شخص کو ہیلو بولیں۔ اب جب ہم ہیلو اس کو بولیں گے تو پھر اس کے بعد ہولی اسپرٹ کو ہم کام کرنے دیں، اور ہم اعتماد رکھیں کہ ہولی اسپرٹ جو ہے وہ ہمیں ہمارے ببل سے باہر آنے میں مدد دے گا۔ Assume the burden of conversation. You need to maintain the conversation by asking questions. اب ہم conversation کس طرح سے کرتے ہیں ایک اجنبی شخص کے ساتھ؟ ہم اس طرح سے کرتے ہیں کہ ہم اس سے question پوچھتے ہیں۔ Yes, there is the possibility that despite you're asking, the other person simply isn't interested in responding, but learn to ask good questions and you can become a master of great conversation. تو کیا ہوگا کہ ہم چھوٹے چھوٹے کوسچنز پوچھیں گے، اور ان کوسچنز کو جب یہ ہے اگر وہ ہمیں انٹرسٹ نہیں کر رہا، ہمیں وہ رسپانس نہیں دے رہا، لیکن ہم کوسچن کرنا سیکھ جائیں گے، ہمارے اندر تھوڑا اعتماد بحال ہو جائے گا۔ کوئی شخص ہمیں بعض اوقات کچھ ہمیں رسپانس دیتے ہیں، کچھ بہت اچھے ہوتے ہیں، خوش اخلاق ہوتے ہیں جو ہمیں رسپانس دیتے ہیں، کچھ بہت غصے والے اور غصیلے ہوتے ہیں اور مطلب وہ بات نہیں کرنا چاہتے۔ تو اس سے کم از کم ہمیں یہ فائدہ ضرور ہو جاتا ہے کہ ہمیں کوسچن کرنا آ جاتے ہیں۔ جیسے کہ ہم کوسچن کس طرح کے کر سکتے ہیں؟ تو اگر ہم ایئرپورٹ پر ہیں تو ہم آگے کوسچن کر سکتے ہیں آر یو کمنگ آر گوئنگ، کیا آپ آ رہے ہو یا جا رہے ہو؟ اف یو آر ایٹ اے ویڈنگ، آسک ڈو یو نو دا برائڈ اور گروم، کیا آپ دلہا اور دلہن میں سے کسی کو جانتے ہو؟ اینڈ that all time favorite, what do you do؟ سب سے اچھا کوسچن جو ہمیشہ لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ کیا کرتے ہو، آپ کی کیا جاب ہے، آپ کیا اسٹڈی کرتے ہو، کیا ہے، یا آپ نے کیا اسٹڈی کیا ہوا ہے؟ ہم ظاہرہ ایج کے مطابق ہی اس سے کوسچن پوچھیں گے نا۔ اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں یہ ہے ہمارا پیک کا مطلب میں نے آپ کو بتایا کہ ہم اپنے گروہ سے نکل کر دوسرے گروہ میں جب داخل ہوں اور ہم بات چیت کریں، اور بات چیت کس طرح سے ہم کرتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے کوسچنز کے ساتھ ہم بات چیت کریں گے، پرسنل کوسچنز کے ساتھ، جیسے کہ واٹ از یور نیم، واٹ ڈو یو ڈو، اس طرح سے، اور وہ شخص خود ہی آپ کو بتائے گا کہ وہ کیا ہے اگر وہ آپ سے بات کرنا چاہے گا تو۔ اس کے بعد ہمارا دوسرا پوائنٹ ہے دا پیرٹ۔ دا پیرٹ جو ہے، آپ سب جانتے ہیں کہ پیرٹ جو ہے وہ کس لیے مشہور ہے؟ پیرٹ جو ہے وہ اس بات کے لیے مشہور ہے کہ وہ کوسچن جو کچھ ہم بولتے ہیں وہ اس کو ریپیٹ کرتا ہے، یعنی رٹا لگانے کا اس کی ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی عادت ہوتی ہے۔ جو چیز اس کو سکھا دی جائے اور بار بار اگر اس سے پوچھو گے تو بار بار وہی بولے گا، وہی بولے گا، وہی بولتا جائے گا۔ The parrot represents our tendency to ask the same few questions when we start a conversation with new people. تو میں نے وہ جو ہم نے پیچھے کوسچن کسی شخص کے ساتھ کیے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم وہ کوسچن جو ہے کسی دوسرے شخص کے ساتھ نہیں کر سکتے اگر اس نے ہمیں مناسب جواب نہیں دیا۔ اگر ہمیں اس نے مناسب جواب نہیں دیا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ہمارے کوسچن برے تھے تو ہم وہ کوسچن چھوڑ دیں، نہیں، کوسچن ہم وہی کریں گے، ہم نئے شخص کے ساتھ وہی کوسچن ریپیٹ کریں گے، اور ہو سکتا ہے کہ وہ دوسرا شخص ہمیں رسپانس دے۔ ہمیں جو ہے وہ کوسچن جو ہیں وہ اسی طرح سے جس طرح سے طوطا جو ہے وہ کوسچن کو رٹ لیتا ہے، ہمیں بھی اس طرح سے رٹ لینا ہے۔ and the more importantly the other party will parrot or ask the same questions of us، اور ہو سکتا ہے کہ دوسری پارٹی جو دوسرا شخص ہے وہ بھی ہماری طرح پیرٹ ہی ہو، اور وہ بھی ہماری طرح اسی طرح کے کوسچن وہ ہم سے بھی کرے، کیونکہ جس طرح سے ہم کوسچن کرتے ہیں بعض اوقات اسی طرح سے دوسرے لوگوں کو بھی کوسچن کرنے کی عادت ہوتی ہے۔ Both parties end up finding out more information about one another. Examples of these questions are, for example, کہ ہم کسی کا نام پوچھ سکتے ہیں، what's your name, where are you from, and what do you do؟
تو یہ 3 کوسچن ہے جو ہم کسی سے پوچھ سکتے ہیں اور اگلا شخص ہمیں بھی یہی تینوں کوسچن پوچھ سکتا ہے. تو اس میں ہم جو ہے جواب بعض اوقات جیسے کہ ہم اپنے نام کے بارے میں بتاتے ہیں، ہم بعض اوقات اپنے کام کے بارے میں بتاتے ہیں. جیسے کہ میں اگر کہوں کہ آئی ایم اے ٹیچر اینڈ میں اپنی رسپانسبلٹیز کے بارے میں بتاؤں اور میں اب بتاؤں کہ میں فلاں گریڈ میں کام کرتی ہوں. جیسے کہ میرا ڈے کیئر ہے، میں کہوں گی کہ میں ڈے کیئر رن کرتی ہوں، میرے پاس اتنے بچے ہیں. ہمارا مطلب اگر وہ مزید کچھ مجھ سے کوسچن کرے گا تو میں پھر اس کو اپنی آگے اپنا اسکیجول، اپنا مینیو، اپنی ساری چیزیں بھی اس کو بتاؤں گی اگر وہ مجھ سے پوچھے گا، لیکن فی الحال میں اس کو یہی بتاؤں گی. تو اس میں ڈو یو ریئلائز دیٹ اے ٹیپیکل اور بورنگ آنسر میں لیڈ دا ادر پرسن ٹو لوز انٹرسٹ ان کنورسنگ فردر. ایک چیز جو ہمیں یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ اگر اس نے مجھے یہی پوچھا ہے کہ میں کیا کرتی ہوں، تو صرف میں اتنا ہی بتاؤں کہ میں چائلڈ کیئر ایجوکیٹر ہوں. اس کے علاوہ میں مزید اس کو بتانا نہ شروع کر دوں کہ میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، میں یہ ہوں، میں وہ ہوں. اس طرح کرتے کرتے اگلا بندہ ہماری بات سے بور ہو جائے گا. ہمیں پہلے ہی ایک دم نہیں کھل جانا، بلکہ ہمیں صرف اتنا ہی جواب دینا جتنا ہم سے پوچھا گیا ہے. اس کے بعد in their minds they think they know enough about you and may not care to find out more. اور اس طرح سے یہ ہو جائے گا کہ جب ہم ایک ہی سانس میں اس کو سب کچھ اپنے بارے میں بتا دیں گے تو اگلا شخص جو ہے وہ ہمیں مزید کوسچن نہیں کرے گا اور وہ بس پھر چپ کر جائے گا، کیونکہ اب اس کو پتا چل گیا کہ جو کچھ وہ پوچھنا چاہ رہا تھا یا جو کچھ وہ میرے سے جاننا چاہ رہا تھا میں نے اس کو پہلے ایک سانس میں سب کچھ بتا دیا ہے. تو پھر ہماری کنورسیشن آگے کیسے بڑھے گی؟ اس لیے ہمیں چھوٹے چھوٹے کوسچنز کے ساتھ، کوسچنز بے شک ہم ریپیٹ کرتے رہیں، ہر شخص کے ساتھ وہی کوسچنز ریپیٹ کریں، لیکن اگر کوئی ہم سے کوسچن کرتا ہے تو ہم اتنا ہی اس کو آنسر دیں جتنا ہمارے لیے ضروری ہے. باقی اگر وہ کوسچن ہم سے پوچھے تو ہم اس کو اتنا جواب دے دیں. A good answer has two key traits. جو ایک اچھا جواب ہوتا ہے اس کے جو ہیں وہ دو جو ہیں وہ کی ٹریٹس ہوتی ہیں، کوالٹیز ہوتی ہیں، ایٹریبیوٹس ہوتی ہیں، جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اٹ از شارٹ. وہ شارٹ ہونا چاہیے. یور آنسر شوڈ بی ون سینٹینس میکسیمم. If it's the start of a conversation, refrain from preaching or revealing too much. You may be very excited at the opportunity for conversation, but if you say too much at this point, you risk overwhelming the other person. ہمیں سب سے پہلے یہ کیا کرنا ہے کہ ہمیں جو ہے ہمارا آنسر جو ہے وہ بالکل شارٹ ہونا چاہیے، ایک سینٹینس پہ ہونا چاہیے. یعنی جتنا اس نے پوچھا ہے کہ what do you do? I am an educator. بس یہ اس کا سمپل آنسر ہے. ریفرین فرام پریچنگ. اور اسی ٹائم میں اگر اس نے ہمارے سے بات کرنا شروع کر دیا تو ہم یہ نہ ہو کہ ہم اس کو پریچنگ شروع کر دیں، ایک ہی دم میں ہم بولنا شروع کر دیں اور ہم خوش ہو جائیں اندر سے اور ہم کہیں کہ ہاں یہ شخص میری بات سن رہا ہے تو میں اس سے بولنا شروع ہو جاؤں اور ہم اس کو پریچنگ کرنا شروع ہو جائیں. تو میرے عزیزو ایسا نہیں ہوگا. ہم اگلے شخص کو دبا دیں گے، اس کو اوور ویلم کر دیں گے. یہ بہت زیادہ ہو جائے گا جو اس کو سٹریس میں ڈال دے گا، اس کو ٹینشن میں ڈال دے گا. It addresses the heart more than the head. دوسری بات ہمیں ہمیشہ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ ہمیں جب ہم کرائسٹ کے بارے میں کسی سے بات کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنے دماغ سے زیادہ اپنے دل سے کام لینا ہے. مطلب ایموشنز سے کام لینا ہے. جو ہمارے ایموشنز ہیں، جو پیار، محبت، یہ چیز جو ہمیں اس پہ شو کرنی ہے کہ میں کیوں اس سے پوچھ رہا ہوں، یا میرے دل میں اس کے لیے درد ہے، میرے دل میں اس کے لیے کچھ تڑپ ہے، یا میں اس کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہوں. جب ہم اس کے ساتھ کنورسیشن کے ساتھ ہم اس کے ساتھ اپنا ایک ریلیشن شپ بنا لیتے ہیں تو پھر ہمیں اپنے دماغ کو نہیں، ہمیں یہ نہیں سوچنا، مطلب اپنی جو ہماری جو کوالٹیز ہیں یا جو ہماری جو انٹلیکچولیٹی ہے ہم اس کو جو ہے کہہ کہ آج میں اپنا سارا نالج اس بندے پہ ختم کر دوں. ایسا نہیں ہے. ہمیں وہاں پر اپنے دماغ کو نہیں، ہمیں اپنے دل کے ساتھ وہاں پر کام لینا ہے. ہمیں دل سے بات کرنی ہے. Your answer should reflect your passion, not your actions. Think about what you do in the community or why you enjoy certain hobbies. Say something that will touch the person's heart. So a good answer is like a fishing lure. If you want to catch something, you need to attract its attention. Likewise, if you want to carry on a conversation, you want the other person to become curious about you. میرے عزیزو، ہمیں اس طرح سے بات کرنی ہے. وہ یہ چاہ رہا ہے کہ جس طرح سے ہم ایک مچھلی کو پھانس لیتے ہیں، اس کے لیے ہم نیٹ
تیار کرتے ہیں، یا ہم اس کے لیے وہ دانہ یا خوراک یا جو کچھ بھی انسیکٹ اس کے لیے اس میں پھنساتے ہیں اور وہ مچھلی اس میں اٹریکٹ ہوتی ہے، ہمیں بھی اس کا طریقہ ہونا چاہیے. جیسے خدا یسوع مسیح نے پطرس سے کہا کہ تو آج سے آدمیوں کا نہیں بلکہ مچھلیوں کا نہیں، آدمیوں کا شکار کرے گا. تو آدمیوں کا شکار بھی اسی طرح سے کیا جاتا ہے جس طرح سے مچھلی کو لالچ دیا جاتا ہے. تو میرے عزیزو، ہمیں لالچ اس طرح سے نہیں دینا. کبھی خدا یسوع مسیح آپ کی زندگی میں آئیں گے، بہت سارے میں نے ایسے دیکھے ہیں پاسٹر حضرات، تو وہ آپ کا گھر بہت بڑا ہو جائے گا، آپ کے پاس دولت آ جائے گی، آپ کے پاس پیسہ آ جائے گا، آپ کے پاس یہ ہو جائے گا، آپ کے پاس وہ ہو جائے گا. مطلب اس قسم کا لالچ ہمیں نہیں دینا، لیکن ہمیں اس کے لیے وہ تڑپ رکھنی ہے کہ روح کو جو بچانا ہے وہ چیز ہونی چاہیے. اس کے مطلب یہ کہ ہم اپنی اس کنورسیشن میں جب ہم کامیاب ہو جاتے ہیں، اس شخص کا ٹرسٹ حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، تو پھر ہم جو ہے وہ شخص جو ہے ہمارے سے مزید کوسچن کرے گا اور وہ کیوریس ہوگا اور وہ ہمارے سے پوچھے گا. پھر ہم جو ہے اس کو آنسر دے سکتے ہیں، پھر ہم اس کو بتا سکتے ہیں. جیسے کہ اگر سیمپل ریسپانس فار اے گریڈ 5 اسکول ٹیچر، اگر بالفرض کوئی ٹیچر ہے، اسکول ٹیچر ہے، تو وہ کس طرح سے بات کرے گا؟ مطلب اگر جیسے ہم کہیں گے سسٹر نصرت جو ہے وہ سٹاف ہے، سسٹر نصرت جو ہے وہ نرس ہے، تو وہ ایسے نہیں کہے گی کہ ہاں میں اس لیے نرس بنی تھی کہ میں بہت سارا پیسہ کما سکوں، میں اس لیے نرس بنی تھی تاکہ میں مطلب میری آمدنی اچھی ہو جائے گی، میں یہ کروں گی. نہیں، ایسے بات نہیں ہوگی. وہ اس طرح سے بات کرے گی کہ میں نرس اس لیے بنی تاکہ میں مطلب پیشنٹس سے میں محبت کرتی ہوں، میں ہیومینٹی سے محبت کرتی ہوں، میں ان کو ان چیزوں سے باہر نکالنا چاہتی ہوں. اور اگر میں ٹیچر ہوں گی تو میں اس میں یہ کہوں کہ آئی ایم ہیلپنگ ٹو ڈیولپ اے جنریشن آف نیو لیڈرس فار آور کمیونٹی، فار آور کنٹری، کہ میں اپنے بچوں کو یا میں اسکول کے بچوں کو اس لیے پڑھاتی ہوں، میں اس لیے ٹیچر ہوں تاکہ وہ ہماری جو نیو جنریشن ہے وہ ہماری کنٹری کے لیے، ہماری کمیونٹی کے لیے جو ہے وہ تیار ہو سکے. وہ نئی آنے والی نسل جو ہے ملک کو چلانے والی ہو، ملک کو سنبھالنے والی نسل ہم تیار کر سکیں. I help children envision a brighter future and how they can be part of it. اور میں ان کو جو ہے ایک اچھے مستقبل کا ویژن دینا چاہتی ہوں، میں ان کو ایک برائٹ فیوچر کا، میں ان کو فیوچر کے بارے میں بتانا چاہتی ہوں، اس کا ویژن دینا چاہتی ہوں، اور میں چاہتی ہوں کہ وہ اس کا حصہ بنے. یہ چیز ہے، یہ بات ہے جو ہم لفظ جو ہوتے ہیں وہ بڑے کام کرتے ہیں. تو میرے عزیزو، ہمیں اپنے لفظوں پہ غور کرنی ہوتی ہے. بعض اوقات ہمارے لفظ دوسروں کو جو ہے وہ بنا بھی دیتے ہیں اور بعض اوقات لفظ ہمیں توڑ بھی دیتے ہیں. اس لیے ہمیں یہ چیز یاد رکھنی ہے کہ کس طرح سے جو ہے ہم دوسرے کے ساتھ کنورسیشن اور اعتماد بحال کر سکتے ہیں اور کس طرح سے ہم چل سکتے ہیں. اس کے بعد ہمارا جو ہے وہ دا پاس رہ گیا ہے، اس کے بارے میں ہم بعد میں بات کریں گے. تو کہ پاس کیا ہے، ابھی ہم صرف اسی پہ دا پیک اور دا پیرٹ، کہ ہمیں کسی سے ریلیشن شپ بنانے کے لیے اپنے ببل سے باہر آنا ہے، پھر ہمیں چھوٹے چھوٹے کوسچنز کے ساتھ اس سے ریلیشن بنانا ہے. جب ریلیشن شپ ہمارا ڈیولپ ہو جائے تو پھر ہم نے ایموشن سے، دل سے کام لینا ہے، دماغ سے نہیں. تو ہمیں اس طرح سے اپنے لیے ایک گراؤنڈ پہلے تیار کرنا ہے، اور اس کے بعد ہمیں خدا یسوع مسیح کے بارے میں اس کو بتانا ہے. پھر ہم اس کا بات کریں گے دا پاس کیا ہے، تو اس کے بارے میں ہم کل بات کریں گے. خدا ہم سب کو اسلام کے وسیلہ سے برکت دے. آمین. 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 خدا ان کی شکر گزاری ہو کہ ہمیں ایک دوسروں کے ساتھ کوئی نیا اسٹرینجر